میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ کہ برادران محترم، میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں، کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ لکھو پارہ نمبر 23 سورہ والصفات، قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ لوہا پارہ نمبر 23 سورہ والصفات، سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شیعتہ لَإِبْرَاہِیم۔ لیکن میرے بھائی کہتا ہے شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا۔ پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنی دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لغوی معنی۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے۔ ہر عربی لغت والے نے لکھا ہے شیعہ کا معنی تو جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی تابعدار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر تابعدار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں۔ تو شیعہ کون ہے؟ وہ ایک فرقہ ہے، وہ شیعہ ہے کون؟ دیکھتا شیعہ وہ ہے کہ جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا، بولو صحیح، پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شیعتہ لَإِبْرَاہِیم۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن ببالی، اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی، اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی، اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شیعتہ لَإِبْرَاہِیم، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ ابراہیم شیعوں میں سے، ہونا آپ ترجمہ نہیں نہ سمجھ سکے صحیح۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ حضرہ پتہ کرتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی نا؟ تو پھر شیعہ نہ مانے تو شیعہ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے شیعہ ہے، پھر مانا تو ہوگا نا، چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ لو بھائی شیعہ سنی دوستو، اللہ پورے قرآن میں یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے۔ مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، لیکن ہے غلط۔
کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے، میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث، باب ہے شین والا۔ اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ اس کے اندر لکھتا ہے، جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتہ نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا؟ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں۔ پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی، چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ممبر لگایا گیا، اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے، اور سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا یہ سوار بھی نوری ہے، اس کی سواری بھی نوری ہے، دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے، سوار بھی نوری ہے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے، سواری بھی نوری ہے، دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ جب پوچھا نا کوئی نبی ہے کہ رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج چلا ہے۔ وحید الزمان دیکھتا ہے جب ابراہیم نے پوچھا نا یہ سوال کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے، حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم اسے غور سے دیکھ لے، یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا نا یہ سوار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سوار میرا بھائی علی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ جب کہا نا یہ کون ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم یہ علی ہے، اور علی کے چہرے سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں۔ وحید الزمان لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ علی کے علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ، پھر لکھتا ہے ابراہیم سے رہا نہ گیا، فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے۔ اگر ابراہیم کی دعا ابھی تک تمہاری اس کتاب کے اندر لکھی نہ ہو، مولوی تمہارا نہ ہو، باب شین والا نہ ہو، تو پھر میں مجرم لکھی ہے تو پھر سن لے۔ وہی تو زمان لکھتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی، اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے، مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے۔ لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، آواز خالق جبریل جی رب جلیل جا کے میرے محمد سے کہہ دو میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے، وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے ہے۔ اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، جد انبیاء بھی ہے، پھر کیا ضرورت پیش ہے؟ ابراہیم نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے، مجھے رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن۔ پہلے کیسے پوچھے گا؟ ایسے جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں، مسجد میں رہنا ہی۔ لوگوں نے کہا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، میں بتاتا ہوں
حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے. پھر یہ دعا کیوں مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا، مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے. بڑا جملہ میں نے کہنا ہے. ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو، جب تک علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا نہیں. تمہاری 114 کتابوں کے اندر حدیث ہے، 114 کے، تیری 114 کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب القتل. اور مزے کی بات ہے یہ 114 کی 14 کتابیں، ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں. تیری 114 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے ہی جنت میں جائیں گے؟ نہیں. نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی. 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی ہے. جب شیعہ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن ثابت ہو گیا نا کہ وہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں. اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے ہی جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے. 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. اب ثابت ہو گیا 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں. 72 فرقے 73 میں جیسے نہیں. یہ جو 72 ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. کیا مقصد؟ 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کا امام شریف بھی، بولا امام شریف بھی. چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں، آپ کی حدیث کا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ آپ نے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. میں جلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے ہی اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے. میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. نہیں تو کتنی کتابیں ہیں؟ 100. کون بول ہاں 100. تو ہاں تم بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا. جس کو مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے. کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 307 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. ساتویں کتاب ہے سوائے محرکہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکہ کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے. آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے. نویں کتاب ہے کوكب دری، مفتی صالح کشمی اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے ینابی المودت، قاضی سلیمان کندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے. 12ویں کتاب ہے مودت فی القربہ، سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے. 13ویں کتاب ہے فرائض السمتین، علامہ حموانی اہل سنت لکھتا ہے. 14ویں کتاب ہے جابا ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے. اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ. لکھو راویوں کے نام: ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان سلیمان الفارسی، ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم. نحن كنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیتہ هم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. فاقبل علی، حیدر کرارا ہے میرے مولا کا آنا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار ہے. ناظم ہے شیعہ، ہے ناظم ہے شیعہ.